اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واسیلا. یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت آپ سب آنے والیوں پر رحم فرمائے جو واقعی پہلے آ کر بیٹھ جاتی ہیں، بلکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ میرے سے بھی پہلے. میں کیا دعا دے سکتی ہوں، بس یہی دعا دیتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی زندگی سکون ایمان سے اور سکون سے بھر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے، بلا سے، وبا سے اپنی حفاظت خاص میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان آپ کو جزائے خیر دے. تو میٹنگ کا وہیں سے آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کے حکم سے فضائل اعمال سے کچھ تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسے ہم عقائد صحابہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور صحابہ کا پیار اللہ تعالیٰ کے نبی سے نظر آ رہا ہے، تو واقعی صحابہ ایسا درجہ اور ایسا میرٹ دے کے چلے گئے جو میرٹ ہمارے بس میں نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی بانسبت آپ کے چچا ابو طالب کے مسلمان ہو جانے کی زیادہ تمنا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، آپ کے اسلام لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے، اس لیے کہ آپ کا اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے. حضرت عمر فاروق کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے پرورش کی، پالا 8 سال کی عمر سے، ابو طالب نے جو کہ چچا تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور والد محترم تھے حضرت جعفر کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ یہ صاحب اسلام ہو جائے. ٹھیک ہے، میں ہمارے اکابرین اس پر لب کشائی نہیں کرتے تو میں بھی نہیں بولوں گی. چلتے ہیں آگے. اس لیے کہ آپ کا اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو حفاظتی گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں سے چراغ کی روشنی محسوس ہوئی اور ایک بڑھیا کی آواز کانوں میں پڑی جو اون کو دھنتی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھی. اون دھن رہی تھی، اون جیسے نہیں وہ مارتے ہیں اون پر زور سے ڈنڈا، اون دھن رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی جن کا ترجمہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نیکوں کا درود پہنچے، اور پاک صاف لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں ان کا درود پہنچے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو. بے شک یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ، آپ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور آخر رات کو رونے والے تھے. کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے. نامعلوم میری موت کس حالت میں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نشار کو سن کر رونے بیٹھ گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مشہور ہے
کہ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کی بیوی جدائی پر رنجیدہ ہو کر کہنے لگی ہائے افسوس. وہ کہنے لگی سبحان اللہ کیا مزے کی بات ہے, کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے اور ان کے صحابہ سے ملیں گے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کو سولی دی جانے لگی تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تجھے یہ گوارا ہے. یعنی حضرت ابو سفیان اس وقت کیا تھے, حالت کفر میں تھے. فرمایا کہ ہم تجھے یہ گوارا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیرے بجائے خدا نخواستہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں. تو زید نے کہا خدا کی قسم, زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدر پر تشریف فرما ہو اور وہاں ان کے کانٹا چپ جائے اور میں اپنے گھر آرام سے رہ سکوں. یعنی میں اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھنے سے بھی اپنی زندگی کو نہیں خرید سکتا, میں ان کو ایک کانٹے کی بھی تکلیف نہیں دے سکتا. تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے میں نے کبھی کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا, کیونکہ حضرت ابو سفیان اس وقت جو تھے وہ تھے کیا کہتے ہیں, اس وقت حضرت ابو سفیان حالت کفر میں تھے. تو انہوں نے فرمایا یہ حالت کفر کی بات تھی کہ میں حضرت ابو سفیان کہنے لگی میں نے کبھی کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ان سے. علماء نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بہت سے واقعات لکھے. قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے اس کو ماں سوا پر ترجیح دیتا ہے, ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے. یعنی مانی محبت کے ہیں ورنہ محبت نہیں محض دعوی محبت ہے. بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت میں سب سے محتمم بشان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتداء کریں, ان کی پیروی کریں, ان کے طریقوں کو مانیں, آپ کے طریقے کو اختیار کریں, آپ کے اقوال و افعال کو پیروی کریں, آپ کے احکامات کی بجاوری کریں اور آپ نے جن چیزوں سے روک دیا ان سے پرہیز کریں. خوشی میں, رنج میں, تنگی میں, وسعت میں, ہر حال میں آپ کے طریقے پر چلیں. اور قرآن پاک میں ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں, بڑے رحم کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے پاک کے ذریعے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا کریں, آپ میری اتباع کریں, یعنی میرے پیچھے پیچھے چلیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے, وہ واحد ہستی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے, یعنی جن کے طریقے میں ہم نے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو, اب ہم نے کس طرح پڑھ لیں نماز, ہم جس طرف مرضی چاہے منہ کر کے پڑھ لیں, ننگی حالت میں پڑھ لیں, کپڑوں میں پڑھ لیں, ٹھیک ہے, جس وقت مرضی پڑھ لیں. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھنا ہے تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے. ہم نے روٹی کھانے کا طریقہ دیکھنا ہے تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے. ہم نے حج کرنے کا طریقہ دیکھنا ہے تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے. ہم نے کیا کہتے ہیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ دیکھنا ہے تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے. یعنی یہاں کے ایک ایک بات میں اتباع, تقلید, نقل آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو, ٹھیک ہے, آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ہو, انہی کے نقش قدم پہ چلیں. تو سمجھ آ گئی نا, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جی نے مزہ چکنا ہے موت کا, ہر جی نے. کون سا؟ میں ہوں, آپ ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ جب سے دنیا چلی ہے, جب سے دنیا بنی ہے, روز بروز جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کے جنازے کی خبر آتی جا رہی ہے اور میت کی خبر آتی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے یعنی آپ میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے دادا دادی نانا نانی نہیں ہیں, جن کے والدین نہیں ہیں. یہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے کہ کس کا کون سا چلا گیا. لیکن بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ آنا جانا لگا ہوا ہے. اگر روز ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو لوگ ہزاروں مر بھی رہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ
ترکی میں زلزلہ آیا، کتنے لوگ مر گئے؟ ترکی میں زلزلہ آیا، کتنے لوگ چلے گئے؟ اور شام میں زلزلہ آیا، کتنے لوگ چلے گئے؟ پاکستان میں سیلاب آیا، کتنے لوگ چلے گئے؟ یعنی آنی جانی آنا جانا لگا ہی ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آنا جانا لگا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہاں کسی کو، یعنی موت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم مر گئے ہو نا، میں نے نہیں مرنا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مر گئے اور میں نے نہیں مرنا، یا یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ دیکھو یہ میرے پردادا کے بھی پردادا ہیں اور یہ ابھی تک زندہ ہیں۔ ایسے کیس ہمیں بہت مشکل کہیں نہیں ملتے، اور ملتے ہی نہیں ہیں ویسے، اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں میری بات سمجھ گئے ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ ہوئے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ رحم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے کہا اما بیوتک فی الدنیا فواسع فلیت قبرک بعد الموت یتسع، تیری دنیا کے گھر تو وسیع ہیں، کاش تیری قبر مرنے کے بعد وسیع ہوتی۔ دنیا کے گھر وسیع ہیں، قبر کو وسیع کرنے کا خیال کریں۔ اب دنیا میں تو الحمدللہ رب العالمین ہمیں اچھے گھر مل گئے، اگر ہم موت کو بھی بھول جائیں تو پھر بھی دنیا کی ہر چیز ہمیں پیغام فنا دے رہی ہوتی ہے۔ سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتے وقت یہ پیغام دے کر جاتا ہے، اے انسان ایک دن تیری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا۔ ایک درخت کا بیج بویا جاتا ہے، پہلے ایک ننھا منا پودا بنتا ہے، پھر تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے اور بالآخر کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے یا فرنیچر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ درخت ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اے انسان ایک دن تیرا وجود بھی یہاں باقی نہیں رہے گا۔ گویا جس چیز کو زندگی مل جاتی ہے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ زندگی ختم ہونے کے لیے ملی ہے۔ کسی نے افلاطون سے پوچھا فلاں آدمی کے موت کا کیا سبب بنا؟ اس نے کہا اس کی زندگی، یعنی زندگی جس کی ہوگی تو اسی کو موت آئے گی نا۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل امرئ مصبح فی آلہ والموت ادنی من شراکی نالی۔ صحیح بخاری کی رقم ہے، یعنی حدیث ہے 1790۔ ہر آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ صبح کرتا ہے اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہوتی ہے۔ جوتے میں تسمہ کتنا قریب ہوتا ہے نا، لیکن ہم جب رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا پتا ہوتا ہے کہ موت ہمیں آ جائے گی رات میں سوتے ہوئے کہ نہیں، یعنی موت ہمارے بہت قریب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کا نقش ان الفاظ پہ مشتمل تھا کفا بالموت وَإِذَن یا عمر، اے عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان من نعیم الدنیا یخفیک الاسلام نعمہ وان من اشغال الدنیا یخفیک الطاعات شغلہ وان من العبرۃ یخفیک الموت عبرہ۔ بے شک دنیا کی نعمتوں میں تجھے اسلام کی نعمت کافی ہے اور دنیا کے مشاغل سے تیرے لیے اطاعت کا مشغلہ کافی ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں رہے، اور بے شک عبرت حاصل کرنے کے لیے تیری موت کی عبرت کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایک نے عرض کیا اللہ کے نبی صبح اٹھتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا رات آئے گی یا نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں ہوتا 4 رکعتیں مکمل طور پہ ملیں گی یا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ حال کیا ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ ہمارے محبوب نبی کی باتیں ہیں، ہمارے استاد کی باتیں ہیں۔ میرے دوستو یقیناً ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔
حضرت امام مالک نے 17 سال تک مدینہ منورہ میں درس دیا۔ ایک دفعہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ہی پوچھا، اے اللہ کے نبی، موت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ امام مالک اشارے کا مطلب واضح طور پہ نہ سمجھ سکے، لہذا سوچا کہ اس سے مراد 5 دن، 5 ماہ یا 5 سال ہوں گے۔ حضرت ابن سیرین رحم اللہ مشہور تابعی ہیں، ان سے جب تعبیر پوچھی جا کر تو فرمایا 5 انگلیوں سے اشارہ کرنے کا مطلب سورہ لقمان کی یہ 5 آیتیں ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ لقمان، سورہ لقمان کی 34 آیت نمبر 34۔ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم، یہ ابن سیرین نے جو بتائی تھی نا کہ بھائی یہ 5 آیتوں کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا ہے، یہ 5 آیتیں قرآن کی سن لیں آپ کے لیے اور میرے لیے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی جان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی جان کو یہ پتہ ہے کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے 3 کرامتیں عطا ہوتی ہیں، اسے توبہ کی توفیق جلد نصیب ہوتی ہے، اسے تھوڑی دنیا پر قناعت نصیب ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کھانے کو ملے گا، کہے گا اللہ تیرا شکر ہے، اسے اس عبادت میں نشاط یعنی اسے سکون ملتا ہے اور خوشیاں حاصل ہوتی ہیں عبادت کر کے۔ جب یہ حالت آپ کی یا میری ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ہمارا ٹریک صحیح ہے۔ چنانچہ ہم میت کو غسل دینے کا بیان پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میت کے غسل کے لیے کیا کیا چیزیں، میت کی تجہیر و تکفین کے لیے یعنی تجہیز و تکفین کے لیے یعنی اس کو کفن دینا، اس کو نہلانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ عام میت کے لیے یعنی میں یوں بتا رہی ہوں لیکن اس کو میں کلیئر بھی کرتی ہوں، عام میت کے لیے عورت ہو تو زیادہ سے زیادہ 17 گز، اگر کپڑا 1.25 گز کا مل جائے، 2.5 گز کا مل جائے، یعنی بڑا ہو، جیسے اب چادروں میں بغیر جوڑ کے چادریں ملتی ہیں، تو اگر اس 1 گز کا کپڑا ہو تو مرد کے لیے 17 گز اور عورت کے لیے 20 گز، لیکن اگر 2-2.5 گز کا کپڑا ہو تو خود بخود ہی اس بات پر لے لیں کہ اگر 1 گز کا کپڑا ہوگا تو 20 گز، تو پھر اگر 2 گز کا کپڑا ہوگا تو 10 گز سے بھی کم لگے گا، ٹھیک ہے نا، 10 گز لگے گا، یوں خود ہی سمجھ لیں اس بات کو انشاءاللہ تعالی۔ تو بڑے برس کا کپڑا لائیں جس میں پانی ڈال کے میت کا جسم نہ دیکھے، موٹا کپڑا، ذرا مہنگا کپڑا خرید لیں اور پہلے سے کفن بنا کے رکھ لیں۔ الحمدللہ ہم سب تقریباً جماعت کا کفن بنا رکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، میرا اپنا کفن بھی بنا رکھا ہے الحمدللہ۔ بیری کے پتے 2 مٹھیاں، لبان خشک 2-3 روپے کا، یہ یعنی اب میں یہ جو بتا رہی ہوں پرانی ہے، اس میں دیکھ لیں، بیری کے پتے ہو گئے، لبان خشک ہو گیا، کوئلے ہو گئے، کافور ہو گئے، روئی کا چھوٹا پیکٹ ہو گیا، عطر ہو گئی، صابن ہو گیا، لائف بوائے رکھ لیں، یعنی صابن کوئی بھی یعنی رکھ لیں، صاف تولیہ، نہانے والا صابن، صاف تولیہ اور رنگین پاک چادریں۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں جو ہے نا وہ اس طرف رکھیں میت جہاں نہلانی ہے۔ ان چیزوں میں سے جو چیزیں گھر میں موجود ہوں ان کو باہر سے منگوانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یقین کریں ڈبل بیڈ کی پرنٹڈ چادروں کو استعمال کریں، 3-4 چادریں ضرور رکھ لیں۔ اس سے ایک تو میت کا جسم نظر نہیں آتا، پرنٹڈ چادر ہوتی ہے، موٹی چادر ہوتی ہے، چادر کے پھٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا، اور خوب آپ کو آپ کے بر کی چادر مل جاتی ہے، ڈبل بیڈ کے بر کی۔ بعض لوگ گیرو، سندل، بورا اور ارکے گلاب کی بوتل اور چٹائیاں بھی لے آتے ہیں، ان کی قطعاً ضرورت نہیں، یہ نہ لائیں۔ اگر پنساری دے تو منع کر دیں کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی، واپس رکھ لو، پیسے ایسے ہی فضول میں نہ دیں۔ یعنی گیرو جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جیسے جو ہندو استعمال کرتے ہیں، غالباً جو گیروی کلر کے ہوتا ہے نا، یعنی جو برادہ ہوتا ہے لال اس کا زردی رنگ کا، وہ بھی نہ لیں، سندل کا بورا بھی نہ لیں، اور ارکے گلاب کی بوتل بھی نہ لیں، اور چٹائی، کیونکہ چٹائی کے بغیر قبر میں رکھا جاتا ہے، چٹائی نہیں بچھائی جاتی۔ یہ بالکل مستند ہے
اور حضرت مولانا نعیم الدین صاحب جن سے میں ماشاءاللہ سے پہلے بیت میں ان سے پہلے نہیں پہلے بیت میں الحمدللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب سے، لیکن میرے کار صاحب نے مجھے مجبور کیا کہ ان سے بھی ہو جائیں. تو بہرحال تو یہ بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی دے. ان کی کتاب بڑی زبردست لکھی ہوئی ہے. جب سب سامان آ جائے تو دیکھیں، اگر آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ ایسی جگہ دیکھنا ہے جہاں میت کا پردہ ہو. میرے خیال میں گراج بہت اچھا ہے، اور گراج سے بھی اچھا وہ کمرہ ہے جس میں سے پانی آرام سے نکل جائے، جس کا فرش جو ہے مطلب ایسا ہو، پختہ فرش ہو، فرش کو خراب ہونے کا خطرہ نہ ہو. جیسے وہ جو لکڑی کا ووڈن فلور بناتے ہیں وہ نہ ہو، اینٹوں کا یا چپس کا یا ٹائلوں کا فرش ہو، پانی آرام سے نکل جائے اور اس کے ساتھ اٹیچ باتھ بھی ہو. ایسی جگہ جہاں بالکل پردہ ہو، میت کو بالکل پردے میں رکھیں. جب سب سامان اچھا آپ اپنے جانے سے پہلے، کیونکہ میں تو غسل دیتی ہوں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ بھائی پانی گرم پانی بہت سارا گرم کر لیں، پانی بہت سارا گرم کرنے کو رکھیں. اور میں ان کو کہتی ہوں کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نا میرے آنے سے پہلے جو ہے پانی آپ کا گرم موجود ہو، اور اس میں بیری کے پتے دھو کے ڈال دیں. ایک پانی جو مطلب بیری کے پتے دھو کر ڈال دیں، اس کو اچھی طرح، گندے پتے نہ ڈالیے گا. بعض دفعہ ایک جگہ دیکھا تھا بیری میں اتنے سارے کیڑے تھے تو بھائی بیری کے پتے دھو کے ڈالیے گا. اچھا جی، اس کے بعد کیا کرنا ہے، بیری کے پتے دھو کے ڈال دیجئے. اور اس سے پہلے یعنی جو نہلانے آئے ہیں ان سے پہلے کافور کی جو ٹکی ہے نا، کافور اور لوبان خشک، اس کو نا ذرا سا کسی شاپر میں، موٹے شاپر میں رکھ کے نا ہلکا سا ڈنڈا مار کے نا اس کو باریک کر لے. اور اس کو کسی بڑے، جیسے ہم فروٹ چاٹ بنواتے ہیں نا، جب 20 لوگوں کی، زیادہ لوگوں کی، تو بڑے بڑے باؤل ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، بڑے بڑے باؤل یا دیگچے میں نا آپ جس میں تقریباً 2-3 کلو پانی آ جائے، 4 کلو پانی آ جائے، اس میں نا لیٹر پانی آ جائے، کلو کہہ رہی ہوں، تو اس میں آپ اس کو ڈال کے بھگو کے رکھ دیں. پہلے سے ایک طرف ہم نے گرم پانی رکھ دیا، ٹھیک ہے، گرم پانی میں بیری کے پتے ڈال دیجئے اللہ کے حکم سے، اور یعنی بڑا پتیلا رکھ کے. اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی کر لیا. اب کیا کرنا ہے سن لیجئے، آپ نے پردے والی جگہ کا انتخاب کرنا ہے. پردے والی جگہ ایسی ہو جس میں وہ پانی کی نکاسی بڑی اچھی ہو اور پردے کا انتظام ہو. عفواً. اچھا، پانی کا نکاس، پانی کے نکاس کا بہت اچھا انتظام ہو، پردے کا بہت اچھا انتظام ہو. اب آپ نے کیا کیا کرتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے کیا کہتے ہیں، میت کو کا جو ہے نا پھٹا جو ہے شمال جنوب رکھنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ، پہلے یہ پڑھ لوں. جب سامان آ جائے تو دیکھیں، اگر گھر میں گیزر موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایک بڑے پتیلے میں پانی گرم کر لیا جائے اور بیری کے پتے صاف کر کے اس میں ڈال دیے جائے. اگر کسی جگہ بیری کے پتے نہیں ملیں تو صاف پانی ہی استعمال کیا جائے. بیری کا پتا اصل میں جراثیم کش ہوتا ہے. کافور کو باریک کر کے کسی پیالے یا اسٹیل کے برتن میں بھگو دیا جائے اور دھونی دینے کے لیے کوئلے جلا دی جائے. اگر کوئلے نہ ہو تو میں تو دھونی دیتی ہوں اگربتیوں کی، ٹھیک ہے نا. تو کوئلے کا تو آپ دیکھیں نا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر اگربتیاں آرام سے مل جاتی ہیں. اب میرے خیال میں نے تقریباً آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کفن بنانے کا طریقہ ہم اگلی دفعہ بتائیں گے. اب اس کو دہرا دیتے ہیں. سب سے پہلے میری پیاری بہنوں، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو سن لیں تاکہ ہم دوسرا سبق شروع کریں. جب کسی شخص پر موت کے آثار ظاہر ہوں تو دیندار لوگ اس کے قریب آ جائیں اور آرام سے اس کے پاس بہت نرم آواز کے ساتھ جو اس کے کان سن لیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، تاکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لکنوا موتکم لکنوا علی موتکم لا الہ الا اللہ، کہ تلقین کرو، بتا دو، بار بار تلقین کر دو، لکنوا موتکم لا الہ الا اللہ. اپنی میت کو، اپنے مردے کو، یعنی جو مرنے والا بندہ ہے اس کو نا
پیار سے، بہت ہی پیار سے آہستہ آواز میں اس کے پاس کلمہ پڑھو. اس کو یہ نہ کہ کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے کی تلقین ایسے ہے کہ آپ اس کے پاس کلمہ پڑھتے رہیں آہستہ آہستہ آواز میں، جو اس کے کان سن لیں، بہت زیادہ شاؤٹنگ کے ساتھ نہیں، بل ایسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس طرح جب پڑھتے رہیں گے تو جب وہ کہہ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے. اب اس کو تنگ مت کیجیے، اس کے پاس بیٹھ کر یاسین پڑھیے، اس سے کوئی بات نہ کریے، کوئی بات نہ کیجیے، بس اس کی آسانی کے لیے دعا کیجیے. اور اس کے پاس بیٹھ کے بے شک تھوڑی سی آواز کے ساتھ یاسین پڑھیں تاکہ اس کے کان بھی سن لیں. اس کے بعد جب وہ اس کا انتقال ہو جائے تو اپنے دائیں ہاتھ کو سیدھا رکھیں ماتھے پہ. ایسے نہیں کہ آپ کے انگلیاں اس کی طرف ہوں، سر کی طرف، بلکہ ایسے کہ آپ کی انگلیاں دائیں کان کی طرف یعنی بائیں کان کی طرف ہو. اس طرح رکھ کے نا آہستہ آہستہ اس کے اپنے ہاتھ کو نیچے لائیں تاکہ اس کی آنکھوں کے پاس لے آئیں. اوپر سے یوں بند کریں گی تاکہ اعضاء نرم پڑ جائیں، اور اس کی آنکھ پہ تھوڑی دیر ہاتھ رکھے رہیں، ایسے کہ آپ کا ہاتھ جو ہوگا دائیں بائیں کے رخ پہ ہوگا. اور اس کے بعد اس کی جب ایک ہی ہاتھ سے دونوں کے دونوں آنکھیں بند کر دیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انتظار کریں. اس کے بعد ایک پٹی لے کر اس کی تھوڑی پہ پٹی رکھ کے اسے دائیں طرف یا بائیں طرف سر کے باندھ دیجئے. سر کے اوپر سے لا کر دائیں طرف باندھ دیں یا بائیں طرف باندھ دیں یا سر پہ باندھ دیں، جیسے مرضی تینوں میں سے کر لیں. اس کے بعد اس کو چادر اڑا دیں، اس کے پیر سیدھے کر کے اس کے دونوں انگوٹھوں کو ایک کپڑے سے باندھ دیجئے. ہاتھوں کو اس کے بالکل ساتھ، جیسے ہم اس میں کھڑے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہم کہ جیسے ہم قوما میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح، یعنی ہاتھوں کو بالکل اس کے نا نیچے کی طرف، یعنی اس کے کمر کی طرف یعنی لے آئیں، بالکل اس کے جسم کے ساتھ چمٹا کے لٹا دیں، اس کے ساتھ بالکل ملا کے. اب جو ہے گھر میں لوگوں کو بتا دیں، مطلب لوگوں کو اطلاع کر دیں کہ انتقال ہو گیا ہے. اس کے بعد کیا کریں کہ گھر میں ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پانی کی نکاسی بھی ہو، جہاں پہ ایک پردہ بھی ہو، اور وہاں پہ پھٹا پھر کیا کریں کہ وہاں پر سب چیزیں پھٹا منگوائیں، اور پھٹے کو پہ سرف وغیرہ ڈال کے نا، کوئی صابن سرف سے ڈال کے اچھی طرح دھو لیں. دوسری طرف چولہے پہ پانی رکھ دیجئے، گرم پانی ہو جائے، گرم پانی کرنے کے لیے رکھ دیں. اس میں بیری کے پتوں کو اچھی طرح دھو کر رکھ دیں، اور دھیم آنچ کر دیں جب تک مطلب آہستہ آہستہ ابلتا رہے، مطلب گرم ہوتا رہے. اور اگر جلدی ہو تو تیز آنچ کر دیں. دوسری طرف کافور کو اور اس کو کیا کہتے ہیں لبان کو ہلکا سا کسی چاپر میں ڈال کے نا، ذرا سا کوٹ کے نا، تھوڑا تھوڑا دردرا بنا کے اس کو بھی کسی بڑے باؤل میں یا پتیلی میں 4 کلو کے قریب پانی میں ڈال کے نا اس کو بھی بھگو دیں. اب کیا کرنا ہے، اب آپ نے جو ہے پھٹے کو اچھی طرح دھو لینا ہے. پھٹا کیسے رکھوانا ہے، سر شمال کی طرف ہو اور پیر جنوب کی طرف ہوں، اور جو سر ہو نا اس کے پھٹے کے نیچے 2 کناروں پہ، ایک دائیں طرف کے کنارے پہ، ایک بائیں کنارے پہ اینٹ رکھ دیں. ایک اینٹ رکھ دیں یا 2 اینٹ رکھ دیں تاکہ پانی جو ہے گندا وہ نکلتا چلا جائے ساتھ ساتھ. ذرا سا سلوپی بنا لیں. اور اس کے بعد کیا کریں کہ پھٹے کو اچھی طرح دھو کے اسے دھونی دے لیں. پھٹے کو بھی دھونی دی جائے گی اور کفن کو بھی دھونی دی جائے گی. آگے دھونی دینے کی میں آپ کو 1 یا 2 جتنی بھی احادیث ہے مبارکہ وہ سنا دوں گی کہ دھونی دینا مجھے بھی ایک عجیب سا ہی لگا، لیکن الحمدللہ یہ حدیث پاک ہے کہ دھونی دینی چاہیے، تو ہم نے دھونی دینی ہے. پھٹے کو بھی دھونی دینی ہے. اور دھونی دینے کا عمل کیسا ہے، جیسے آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، دائیں طرف سے بائیں طرف کی طرف آنا ہے. دائیں طرف ایسے پھٹے کے نیچے، پھٹے کے تھوڑا سا نیچے سے نا ہاتھ کر کے وہ اگربتیوں والا، تاکہ دھواں پھٹے کے نیچے سے پھٹے کے سوراخوں میں اوپر کی طرف آئے. اور اس طرح کرتے کرتے آپ نے نا دائیں سے بائیں اور بائیں سے پھر دائیں طرف آ جانا ہے، یعنی چاروں طرف جو ہے نیچے جھک کر بیٹھنا پڑے گا. اور آہستہ آہستہ اس میں 2-3 لوگ بیٹھ جائیں، اور جب ایک طرف کا ہو جائے سائڈ کا تو دوسرا پکڑ لے، دوسرا پکڑ کے اس طریقے سے 2 لوگ یا 3 لوگ کر کے دیکھیں نا، 3 دفعہ دینے یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ دینے. یہ طاق عداد دینے میں بھی، اس میں بھی میں آپ کو حدیث پاک سنا دوں گی انشاءاللہ. اور میرے خیال میں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب یہ ہے کہ ہماری یہ سب چیزوں کی انشاءاللہ تعالی
زوم میں کوشش کر رہی ہوں کہ زوم میٹنگ میں آپ لوگوں کو لے لوں میں. آپ ہمیں بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کس دن آپ ہمیں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دے دیں، بہت ہے. 2-3 محفلوں میں آپ کو بہترین طریقے سے میت کو غسل دینا آ جائے گا. یاد رکھیں، جن نیکیوں کو کرنے کا ثواب ہے ان نیکیوں کو سیکھنے کا بھی ثواب ہے. جن نیکیوں کو کرنے کا ثواب ہے، اب نماز پڑھنے کا ثواب ہے تو نماز کو سیکھنے کا بھی ثواب ہے. اور کیا کہتے ہیں، نماز کو سیکھنے کا بھی ثواب ہے اور نماز پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور روزے کے اعمال کو سیکھنے کا بھی ثواب ہے، اور روزہ رکھنے کا بھی ثواب ہے. تو یہ آہستہ آہستہ میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے بتاتی جاؤں گی. ہماری کلاس کا یہ آخری اس ہفتے کا چیپٹر الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. تو کیا کہتے ہیں، آگے ہے سورۃ الاحزاب. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الاحزاب کا ہم نے سورۃ الاحزاب کو ہم نے کیوں لیا، یعنی سورۃ الاحزاب جو ہے وہ ہم نے کیوں اس کو انتخاب کیا. سورہ احزاب میں بہت سی باتیں ہیں. ایک تو جو ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے نا، ایک تو ہمارے معاشرے میں جو ہو گئی ہے نا، آپ لوگ نا لے پالک اولاد جو ہے وہ کر لیتے ہیں. یعنی لے پالک سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو اپنا بچہ بنا لیا. دیکھیے، لے پالک اولاد لینے میں آپ کسی کی پرورش کر دیں وہ اور بات ہے، لیکن اپنی اولاد نہ بنائیں. اگر آپ نے شرعی لے پالک بنانا ہے، شرعی لے پالک بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ شرعی لے پالک بنانے کا طریقہ صرف 3 ہیں. اگر آپ کوئی لڑکا جو ہے لے رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر کیا چاہیے، جو آپ کی بیگم ہے اس کی بہن سے اس کو دودھ پلوا دیں. ٹھیک ہے، بیگم جب آپ اپنی بیگم کی بہن سے اس کو دودھ پلائیں گے تو وہ بھانجا بن جائے گا، آپ کا محرم بن جائے گا، آپ کا شرعی لے پالک ہو جائے گا. دوسری چیز کیا ہے، اگر آپ جو ہے کوئی بیٹی لیتی ہیں، کوئی بچی لیتی ہیں، تو بھائی میاں کی بہن سے اس کو دودھ پلوا لیں. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں کہ ابھی ماں کے بھی بچے، الحمدللہ بیٹی کی شادی ہو گئی کم عمری میں، تو اب اس کے بھی بچہ ہو گیا اور ماں کے بھی بچہ ہو رہا ہے. تو ان میں 2-4 سال کا ہی فرق ہوتا ہے. بہت سے ایسی واقعات ہوئے جس میں میں نے دیکھا. تو بھائی پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرد نے اگر بچہ لیا، بیٹی لی، تو وہ اگر اس کی ماں جو ہے اس کا بھی بچہ ہے اور وہ دودھ پلاتی ہے تو اس سے دودھ پلوا لے، تو وہ پھر ایک طرح سے بیٹی بھی ہوگی اور اپنا محرم بھی ہو جائے گا. یعنی بہن کا رشتہ بھی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرعی لے پالک بنائیے، اس کو دودھ پلوا کے نا رضاعت کے ساتھ. یہی ایک طریقہ ہے بس. ورنہ یہ کرے کہ جو میاں ہے وہ اپنے بھائی کی بیٹی لے یا اپنی بہن کی بیٹی لے لے، اور بیوی جو ہے وہ بھی اپنے بھائی کی بیٹی لے یا بیٹا لے یا اپنی بہن کا بیٹا لے لے. یہ بھی شرعی لے پالک ہو جائے گا. یعنی محرم رشتے آپ کے ہونے چاہیے، محرم رشتے. ٹھیک ہے نا، جس کے سامنے آپ آ سکے بے پردگی کے، مطلب ایسے جیسے بیٹے کے سامنے آتی ہیں، جیسے آپ اپنے بھائی کے سامنے آتی ہیں. امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو میری بات. چنانچہ یہ بات تھی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے سورہ احزاب کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس میں پردے کا حکم لازم ہوا. یہ پردے کا حکم یہ بڑا سخت حکم تھا. لے پالک کو حقیقی بیٹا نہ سمجھنا، یہ بھی بڑا سخت حکم تھا. اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں پہ اور دوسرے لوگوں پہ جو کہ یہ شروع سے کرتے آئے ان کے لیے بڑا بھاری تھا چھوڑنا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا کہ ان پر ایسے حالات طاری کیے کہ اس کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے چچا کے ساتھ جانے سے انکاری ہے. آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں طریقہ، یہ طریقہ نہیں. وہ تمہارا بیٹا، ویسے تو بولنے میں تو انسان بیٹا کہہ سکتا ہے نا، بولنے میں تو انسان بیٹا کہہ سکتا ہے کہ بیٹا ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو چھوٹی عمر کے بچوں کو دیکھ کے کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا، یہ بڑا اچھا بیٹا ہے. جیسے استاد شاگرد سے کہہ دیتا ہے بیٹا ہے میرا،
میرے بیٹے یہ کام کر لو، یہ تو آپ جس کو مرضی کریں. لیکن سلبی بیٹا اور حقیقی بیٹا وہ ہے جو بم بینی سلبی و ترائب، مرد کی چھاتی اور پیٹھ کے درمیان سے نکلنے والے مادے سے پیدا ہو. زیادہ بات نہیں، بات کو مختصر طور پہ یہ سمجھایا. حقیقی بیٹا وہ ہے جو ایک میاں بیوی کی اولاد ہوگا، وہ ان کا حقیقی بیٹا ہے. اور یا پھر بیوی نے کسی کو دودھ پلا دیا ہو. ایک بچہ، ایک آدمی ہے مثال کے طور پہ، اس کو سڑک پر ایک بچہ ملتا ہے تو اس کی بیوی کے آگے ہی ایک بچہ بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، تو دودھ ماشاءاللہ پیتے ہیں وہ بچے. تو اس نے وہ کہا اس کو بھی ہم پال لیتے ہیں، ہمارا ایک بیٹا نہ دو بیٹے ہو جائیں گے، چلو یہ تو سڑک پہ پڑا ملا ہے. یعنی اس کا اعلان بھی کروا رہے ہیں، کوئی لینے نہیں آ رہا، کوئی کچھ نہیں ہو رہا، تو تب پھر وہ اپنی بیوی سے دودھ پلائے تاکہ یہ ہمارا شرعی بچہ بن جائے، پھر تو رضائی بیٹا بن جائے گا. پھر تو یقین کریں کہ اگر آپ کی مطلب کسی بہن کی یا کسی بھائی کی اپنی اولاد نہیں ہے یا اپنی اولاد میں بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے، تو پھر یہ والا بیٹا جو ہوگا نا رضائی بیٹا، یہ جائیداد کا بھی وارث بن جائے گا. یاد رکھیں یہ قرآن آپ کے لیے اور میرے لیے ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر قسم کے مضمون ہمارے لیے لکھے ہیں، ہر قسم کے مضمون لکھے ہیں. تو ہر قسم کے، اور یہ سارے کے سارے ہماری زندگی میں کام آنے والے ہیں، اور ان کے مطابق زندگی میں چلیں گے تو پچھتاوے اور رونے نہیں ہوں گے. اور اگر ہم نے قرآن کو چھوڑ کر یہ سمجھا کہ یہود ہنود نصارہ کے کام صحیح ہی ہیں اور وہ بہت زیادہ بلندی پہ ہیں اور بڑے کامیاب جا رہے ہیں، ہم یہودیوں کے طریقے پہ چلیں گے، ہم عیسائیوں کے طریقے پہ چلیں گے، ہم ہندوؤں کے طریقے پہ چلیں گے، اللہ کی قسم نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. دنیا بھی مٹ جائے گی اور آخرت بھی مٹ جائے گی. اللہ اکبر ایسے بندے کی. تو یعنی اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا نا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخری اس سبق جو اس ہفتے کا آخری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، علیکم یعنی اللہ کی نعمت کو، اے ایمان والو اللہ کا انعام اپنے پر یاد کرو. اس جاتکم جب تم پر چڑھ آئے تھے، جب تم پر حملہ کر دیا تھا، جنودن بہت سے لشکروں نے، فارسلنا پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، علیہم تم پر، ان پر، ریحن اور ان پر کیا بھیجی؟ ہوا بھیجی، ریحن ٹھنڈی یعنی آندھی بھیجی، وجنود لم تروہا اور جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، ایسی آندھی تھی جو نظر نہ آ رہی تھی. اس آندھی نے نقصان بہت کیا. اب آپ دیکھیں نا، آپ پنکھا کھول کے بیٹھے یا اے سی میں بیٹھے نا، آپ کو ہوا تو نظر نہیں آ رہی لیکن محسوس تو ہو رہی ہے نا آپ کو. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ ہے، وکانا اور ہے اللہ بما تعملون بصیرا، تمہارے اعمال کو دیکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اذ جاؤکم من فوقکم اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جب وہ لوگ تم پر چڑھ آئے، اس جاؤکم یعنی وہ جب لوگ تم پر چڑھ آئے، من فوقکم تمہارے یعنی اوپر سے، نیچے سے، من اسفلا نیچے سے، فوقکم فوقا یعنی اوپر سے، منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وہ تمہارے نیچے سے اوپر سے تم پر چڑھ آئے، اور وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ جب تمہاری آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی یعنی تم پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. کیسے؟ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. یا اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہاری آنکھیں کی کھلی رہ گئی، یعنی پریشان ہو گئے تم اور کلیجے منہ کو آنے لگے، وہ بلغت اور پہنچ گئے قلوب الحناجرہ، اور تمہارے جو قلوب تھے نا وہ تمہارے کہتے ہیں نا منہ کو آنے لگے تمہارے، اور یعنی وہ بلغت القلوب، اور پہنچ گئے دل حناجرہ، تمہارے گلے تک پہنچ گئے، یعنی کہتے ہیں نا دل چڑھ گیا اوپر، ٹھیک ہے نا، یہ ایک محاورتن ہے. وَتَظُنُّونَ، اور تم وَتَظُنُّونَ، اور تم گمان کرتے رہے، زن کرتے رہے، باللہ اللہ تعالیٰ پہ، باللہ ظنون، اور بہت سے گمان، پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کریں گے کہ نہیں، پتہ نہیں اس وقت کیا ہوگا، کیا ہمیں تو یہ لوگ ہم پر چڑھ آئے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، بیویوں کا کیا ہوگا، اور پھر ہمارا کیا ہوگا، یعنی یعنی مایوس نہیں تھے، لیکن پریشانی تو پریشانی تھی نا، کوئی پریشانی سی پریشانی تھی. ہاں، اتنے سارے قبائل چڑھ پڑے اس کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، کفار مکہ کے ساتھ اتنے سارے قبائل، اور کتنے زیادہ تعداد میں کفار، ادھر سے بنو قریظہ نے، یعنی بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو حارثہ، یہ جو قبائل تھے نا جن کے ساتھ ایگریمنٹ چل رہا تھا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسپیشلی بنو قریظہ کے ساتھ جو سب سے بڑا قبیلہ تھا کہ بھائی آپ ہماری مدد کرو گے جب کوئی بیرونی حملہ ہوگا، اور ہم آپ کی مدد کریں گے جب کوئی بیرونی حملہ ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا، پھر کیا ہوا، تو کیا ہوا، وہ پلٹ گئے. کفار نے ایک چال چلی کہ اپنے کسی بندوں کو بھیجا، بنو قریظہ سے کہا ہم تو ایسی آنت مچا دیں گے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمانوں کو، اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہار ہو جائے گی. تو پھر تم کیا ہوگا، تم ہمارے دشمن ہو گے، ہم تمہیں پھر رگیت دیں گے، ہم تمہیں ماریں گے. تو دیکھو ابھی سے ہمارا ساتھ دو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بھروسہ کر کے اپنی بیوی بچوں کو اور اپنی مسلمان عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو وہیں چھوڑ کے آ گئے کہ چلو بنو قریظہ جو ہے وہ تو خیال کرے گا. اور سارے لوگوں کو پورے مدینہ سے جوڑ کر ایک طرف لے آئے کہ چلو سارے کے سارے ادھر خیمہ لگا دیا ہوگا کہ بھائی تم سارے کے سارے ایک طرف ایک جگہ جمع ہو جاؤ تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر سکو یا نظروں میں رہ سکو. اب کیا ہوا کہ اب دیکھو نا کفار ملے اور کفار ملے ان سے بنو قریظہ سے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہٹ جاؤ یہاں سے، اب تم ہمارے بیچ سے ہٹ جاؤ، اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں بہوؤں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں ہم کرنے دو ہمیں، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا، یہ حالات اتنی تھی کہ بھوک سے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے. آج وسلم نے کو جب صحابہ نے اپنے پیٹ دکھائے جس پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، آج وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ادھر محاصرین جب خندق سے عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسانے شروع کیے، جانبین سے مسلسل تیر اندازی ہوئی. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دن بھر ایسا مشغول رہنا پڑا کہ نماز کے لیے بھی ضرورت برابر بھی مہلت نہ ملی. 4 نمازیں قضا ہوئیں جو عشاء کے وقت پڑھی گئیں. اب محاصرہ 25 دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا، سردی کا بری طرح سردی کا زمانہ تھا. بالآخر اللہ رب العزت نے اس بے سر و سامان جماعت کی امداد فرمائی اور ایک نو مسلم صحابی کے ایک عاقلانہ اور لطیف تدبیر سے حملہ ور مشرکین اور یہودی بنو قریظہ میں بھوٹ پڑ گئی. یہ کون تھے؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آئے تھے کفار مکہ کے ساتھ، لیکن کہ بھائی سفر آسان ہوگا، چلو ان کے ساتھ ایک سہارا بھی ہو جائے گا. لیکن آئے کیوں تھے کہ مدینے کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، دل پشوری رہے گی. یعنی اب میں کیا کروں، یہ تو بہت بڑے صحابی ہیں ہو گئے تھے، یعنی آپ سمجھ لیں کسی اور چکر میں آئے تھے، سمجھ گئے نا، لڑنے لڑنے نہیں آئے تھے. جب انہوں نے تارے بھرے آسمان کے نیچے بیٹھ کے دیکھا، تاروں ایک طرف اپنے خیمے سے نکلے، تاروں بھرا آسمان دیکھا اور کہا یار میں کس سے لڑنے آیا ہوں؟ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جو کہ بڑے صادق اور امین اور بڑے نیک، ان سے زیادہ میں نے نیک انسان کوئی نہیں دیکھا، میں ان سے لڑنے آیا ہوں، میں ان کے دشمنوں کی طرف سے لڑ رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی مدد بھیجی، کتنے 25 دنوں بعد کیا مدد بھیجی
کہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو کفار مکہ اپنے ساتھی سمجھتے تھے اور بڑا وہ سمجھتے تھے کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کے دل میں اللہ پاک نے خیال ڈالا، ان کو ایمان کی رغبت دلائی، اور رات کی تاریخی میں اٹھ کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف گئے۔ اب کس راستے سے گئے ہوں گے، کیسے گئے ہوں گے یار، یہ تو بہت کمپلیکیٹڈ کویسچنز ہیں، اللہ کو پتا ہوگا کہ اللہ نے جب مدد کرنی ہے تو اڑا کے بھی لے جا سکتے ہیں۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6-7 سال پہلے اسی بستیوں سے تو آئے ہیں، 4-5 سال پہلے اسی بستیوں سے ایک بندے کو پہچانتے تھے مکہ کے۔ چنانچہ پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا جی بنو میں وہ ہوں، کیا کہتے ہیں، نعیم، حضرت نعیم۔ فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ یعنی لڑنے کے ارادے سے آئے ہو؟ نہیں، ایمان لانے کے ارادے سے آئے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں جی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کوئی لالچ؟ نہیں جی کوئی لالچ نہیں، مجھے کوئی لالچ نہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، فرمایا کہ اب آپ دیکھتے جائیں میں کرتا کیوں۔ تو ادھر قریشیوں کے اس کے پاس گئے، بنو قریظہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ کفار مکہ وغیرہ تو کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، جنگ نام ہے دھوکے کا۔ تو کہا کہ میں ان کے پاس سے ہو کے آئی ہوں، اب ایسا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو لڑا کے چلے جائیں گے، اگر ہم جیت گئے تو ہماری واہ واہ، اور اگر ہم ہار گئے تو پھر نبی پاک تو یہودیوں کے ساتھ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ ہوگا، ہم تو بھاگ جائیں گے، ہم تو اپنی جان بچا لیں گے۔ تو اس وقت جب یہودی جو بنو قریظہ کا سردار تھا، وہ اس نے جو کچھ بکواس کی وہ جا کر ادھر بتا دی کہ اچھا یہ ایسے ہے، وہ جو گالیاں گولیاں دی، جو بات کی وہ جا کے ادھر بتا دی۔ اب کیا ہوا، اس پر جو کفار مکہ نے بکواس کی وہ جا کے پھر ادھر آ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا، لیکن نہیں میں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ وہ یہ بہت بڑے صحابی ہو گئے اور بڑا ان کی وجہ سے اللہ نے مدد فرمائی، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ بہرحال آپس میں پھوٹ ڈلوا دی۔ ادھر کفار کے دلوں کو خدا تعالیٰ کا نہ دکھائی دینے والا فرشتوں کا لشکر معروف کر رہا تھا، کفار کو پتہ چل رہا تھا کوئی نہ کوئی مدد ہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی اسنا میں، اسی بیچ میں اللہ رب العزت نے ایک رات لشکر کفار پر 25 دن بعد برفانی ہوا کا ایسا طوفان چلایا جو وہ کہتے ہیں تھنڈر اسٹارمز، یعنی ایسے تیز قسم کے وہ کیا کہتے ہیں بغولے اس کے ٹھنڈ کے بھیجے، جس سے ریت اور سنگریزے اڑ اڑ کے کفار کے منہ پہ لگتے تھے۔ ان کے چولہے بجھ گئے، دیگچے زمین پہ اوندے جا پڑے، کھانے پکانے کی کوئی صورت نہیں رہی، ہوا کے زور سے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے، لشکر پریشان ہو گیا، سردی اور اندھیری ناقابل برداشت بن گئی۔ آخر ابو سفیان نے آخر ابو سفیان نے اچھا اب کیا ہوا، حضرت ابو سفیان جو تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، وہ کس کے لیڈر تھے؟ وہ کفار کے لیڈر تھے۔ آخر ابو سفیان نے، جن کے ہاتھ میں تمام لشکروں کی اعلیٰ کمان تھی، وہاں سے کوچ کر جانے کا حکم دیا، اور ناچار سب ناکام و نامراد راتوں رات واپس ہوئے، بھاگے وہاں سے رسیاں توڑوا کے بھاگے، ان کے جانور ان کو ہی ٹاپا لگاتے ہوئے گئے، کتنے لوگوں کو مار دیا، کسی کو زخمی کر دیا، ان کے اپنے گھوڑوں نے، اپنے اونٹوں نے۔ صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی نہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً ارشاد فرمایا، آپ قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعلان کیا، سنو آپ قریش کے لوگ، بلکہ آپ قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے۔ یعنی ہو گئی بہت، انہوں نے قریشیوں نے بڑا تنگ کیا۔ جنگ بدر نمبر 1، جنگ احد نمبر 2، اس کے بعد مختلف چھوٹے چھوٹے جو جنگیں ان کا نام میں نہیں لے رہی یہاں پر، یعنی غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ احد دوسرے نمبر پہ، اور اب غزوہ احزاب، غزوہ اس کو کہتے ہیں جو جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ جناب بنفس نفیس خود شریک ہو۔ آپ قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکے، آپ تم ان پر چڑھائی کرو گے، یعنی اب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچاؤ کی جنگ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں، بلکہ آپ کیا کریں گے، اب اٹیک کریں گے، اب اقدام کریں گے۔ غزوہ خندق سے پلٹ کر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو ظہر کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حکم سنایا، ابھی ایک خوشخبری سنائی، فرمایا جبریل نے ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بنی قریظہ کا معاملہ نپٹاؤ،
یا رسول اللہ یہ بغل کے بیچ میں بیٹھا ہوا سانپ ہے، اس کو دیکھو، دیکھیے ان سے بھی اس وقت نپٹ لینا چاہیے۔ چنانچہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کوئی عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک دیارے بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ اللہ، جب تک دروازے پہ نہ پہنچ جائے، چلو اٹھو۔ اچھا اب غزوہ بنی قریظہ کی آگے اب آئیں گی۔ اب جیسا کہ آپ کو اوپر پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنی اطاعت اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ترغیب جو ہے کے لیے اہل ایمان کو خطاب کر کے اپنے احسان اور فضل یاد دلاتے ہیں کہ اے ایمان والو، اس سخت وقت کو یاد کرو جبکہ تمہارے اوپر لشکر پر لشکر آ رہے تھے اور جب تمہاری طرف سے گر گئے تھے، تمہارے گھر میں سے بغاوت ہو گئی تھی بنو قریظہ کی۔ تمہارے جو بنو قریظہ سب سے بڑا تھا، اور یہ اس کی بنو قریظہ اور بنو نذیر کی شاخیں تھیں، بنو حارثہ اور بنو قین کا۔ اور فرمایا جب تم ہر طرف سے گر گئے تھے، تمہاری سخت حالت ہو گئی تھی، اور مراد اس سے جنگ احزاب ہے۔ تو ہم نے دشمنوں کو ہزیمت دے کر، اس کو ہار دے کر، ہم نے ان کو شکست دے کر تم سے ٹال دیا اور سخت ٹھنڈی ہوائیں چلائیں۔ اب آپ کو ایک بات سوچنی چاہیے کہ ہوا چل رہی ہو اور باجی ایک میدان میں بھی بیٹھی ہوں ایک طرف اور آپ بھی بیٹھی ہیں ایک طرف، ٹھیک ہے؟ تو جب ہوا چلے گی تو کیا مجھے نہیں پہنچے گی؟ آپ سوچنے والی بات ہے۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ کی شان کے کیا قربان جاؤں کہ ایک طرف بارش ہوتی ہے، دوسری طرف سورج نکلا ہوتا ہے۔ بارش میں بھی دھوپ ہوتی ہے، دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سے۔ ایک طرف کالا سیاہ بادل ہوتا ہے، دوسری طرف بالکل سورج نکلا ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا ان باتوں پہ؟ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی باتیں ہیں، یہ شعار اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی علامات ہیں کہ اللہ ہے۔ مراد اس سے جنگ احزاب ہے۔ تو ہم نے دشمنوں کو ہزیمت دے کر تم سے ٹال دیا، یعنی نے ہرا دیا، یعنی ان کو شکست دے دی، اور سخت ٹھنڈی ہوا چلا دی، اور فرشتوں کا لشکر جو تمہیں دکھائی نہ دیتا تھا بھیج دیا۔ تمہاری حالت یہ تھی کہ مدینہ کی مشرق کی طرف سے جو اونچا علاقہ تھا اور مغرب کی طرف سے جو نیچا حصہ تھا، تمہیں دشمنوں نے اکٹھے ہو کر گھیر لیا تھا، یعنی اور دہشت کے مارے تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ زاغت الابصار، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ فرمایا اللہ نے وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب تمہاری آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں، پریشان ہو گئے تم کہ کیا کریں، کس کا مقابلہ کریں، کس کو چھوڑیں، کلیجے تمہارے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یعنی ایک طرح سے ہو جاتا ہے نا جب اتنی جگہ سے ہو، تو بڑے سے بڑا مومن بھی نا بعض دفعہ پریشان ہی ہو جاتا ہے نا کہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور بہرحال یہ تو مومنوں سے بھی اونچی ہستیاں تھے۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ دہشت کے مارے تمہاری آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئیں، خوف کے وقت جیسے ہوا کرتا، اور تمہارے دل دھڑک دھڑک دھک 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 کر رہے تھے اور دھڑک دھڑک کر گلوں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ ایک محاورہ عرب کی بات سے ہے جو شدت خوف کے وقت کہا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے کہ جی دل اٹھا کر حلق میں آ گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ بس یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، پیلا نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر نا اس کو خوف کی شدت سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک محاورہ عرب کی بات، محاورتاً عرب کی بات ہے جو شدت خوف کے وقت کہا کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ ناک میں دم آ گیا تھا، یا کہا کرتے ہیں دل باہر نکل پڑا اور تم اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یعنی سچے اور ایماندار تو یہی کہتے تھے اللہ کا وعدہ برحق ہے، ضرور پورا ہوگا، اسلام ضرور فتح یاب ہوگا، مگر منافقین کہتے تھے ہم تو مصیبت میں پڑ گئے، بس اب کے خاتمہ ہی ہے، اب تو ہمیں کچھ نہیں نظر آتا، اچھا ہم نے تمہارے کیا ساتھ دے دیا، اب تو ہم دشمن کی نظر میں تو دشمنوں کے دشمن ہے نا، تو ہم نے تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیکھ کے، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں پر تو کہیں سے فتح کے آثار ہی نہیں ہے، مسلمان تو ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے ان کا ساتھ کیوں دیا؟ یہ منافقین بکواس کر رہے تھے، سنیں۔ ہاں، سچے اور ایماندار کہتے تھے اللہ کا وعدہ برحق ہے، اسلام ضرور فتح یاب ہوگا، منافقین کہتے تھے ہم مصیبت میں پڑ گئے، بس اب کے خاتمہ ہے، ایسی مصیبت پہلے کبھی نہ آئی تھی، اب کے شاید ہی بچے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس دل بادل فوج سے جیتنے کی کیا صورت ہے، یعنی اتنی بڑی فوج سے کیا جیتنا ہے؟ کمزور یقین والوں کے منہ سے بھی یاس و ہراس کے کلمے نکل جا رہے تھے، جو کمزور درجے کے مسلمان تھے نا، وہ بھی کہتے ہائے اب ہوگا کیا۔ لیکن جو اولو العزم تھے، جن کے ارادے بہت پختہ تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اذا جاء نصر اللہ و فتح قریب، اور جب آ گئی اللہ کی مدد تو فتح قریب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین،
امید تو ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا، اور لیکن حق بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کا اور اس کو سمجھانے کا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے خیال میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ حق ادا کر کے گئے، لیکن میرے جیسا کم عقل اور یعنی بڑی بات یہی ہے کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، بس ایک مین بات یہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ میں ایک ایک بات کو بار 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 یقین کریں۔ کئی لوگوں نے ہمیں 3 سال بعد جوائن کیا اور کہا باجی ابھی تو آپ اسی سبق میں پھنسی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو بہرحال الحمدللہ، لیکن جو جڑے ہوئے ہیں نا وہ ماشاءاللہ سے جان رہے ہیں کہ ان کو کتنا کچھ سمجھ آ گیا الحمدللہ۔ آج وہ جو جڑے ہوئے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، بڑے بول نہیں بول رہی، آج وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ وہ گروپ کے گروپ چلا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ کے پڑھا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بتا دینا کہ بھائی ہم نے تو پورا قرآن شریف ختم کر لیا، ختم تکمیل تک پایا، تکمیل تک پہنچا دینا۔ میری پیاری بہنوں یہ کمال نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر ایک آیت بھی آپ کے سینوں تک پہنچا دی میں نے تو انشاءاللہ روز قیامت سرخرو ہو جاؤں گی۔ اگر ایک آیت بھی، ایک سورت بھی آپ کو سمجھ آ گئی میرے ذریعے سے اور میرے مامنین کے ذریعے سے، جو بیچارے دن رات محنتاً تھک، میں کیا نام لوں، بعض دفعہ تو بڑا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ان تمام کے تمام مجاہدین کا نام لوں، مجاہدات کا، لیکن بہرحال میں کہتی ہوں ہمارے نفس میں غرور نہ آ جائے، اور پھر کچھ یہ بھی ہو جاتا ہے نا انسان کو تھوڑا سا، بس بہتر ہے کہ ہم کام کرتے رہیں اور اجر و ثواب اللہ کے ذمہ رہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی عقار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے کہ میں اور آپ 4 دن پیر منگل بدھ جمعرات ہم تقریباً 4 سے 5 سبجیکٹ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آج کو بھی دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سورۃ الاحزاب کا وہ سبق جو ہم 4 دن میں ایک مقرر کرتے ہیں، ایک وہ، دوسرا ماشاءاللہ احکام الجنائز، میت کو غسل دینے کے، جنازے کو غسل دینے کے بیانات۔ آپ یقین کریں بہت ہی افسوس کے ساتھ ایک بات کہتی ہوں، اور پہلے بھی کر چکی ہوں اس لیے برا نہ مانیے گا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میت کو غسل دینے کو عمل کو بہت ہی منحوس سمجھتے ہیں اور بہت نچلا کام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر یہ نچلا کام ہوتا، تو یہ نچلا کام اگر ہوتا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی ایسے نہ کہتے کہ اے علی میت کو غسل دیا کرو، یعنی اس کو غسل دینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 70 بخششوں سے نوازیں گے، اور ہر ایک بخشش بھی اس میں سے لے کے اگر ہم کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم کر دیں تو سب کو کفایت کر جائے، یعنی میں جو سمجھی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو ہی بخشوا دے۔ تو میری پیاری بہنوں اس چیز کو سیکھ لیں، آج سکھانے والا موجود ہے، اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے جن کتابوں کا انتخاب ہے وہ بھی الحمدللہ بہت اتھینٹک ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ بدعتوں کے ساتھ ہے یا کچھ ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ایک اور بات جو میرے ذہن میں آئی بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ میت جہاں جس گھر سے مردہ رخصت ہو، میت رخصت ہو، وہاں پہ مغرب کے بعد لائٹیں کھول دینی چاہیے، میت کی روح آتی ہے۔ اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے یہ فضول باتیں نہ کیا کریں، نہ سنا کریں۔ ارے ہمارے قاری صاحب اتنا ہنسے اور کہتے ہیں کہ اگر میتوں کی روح، میں بھی یہی سمجھتی تھی آتے ہوں، میں بھی کہتی تھی ایک ہوا تو میں بھی کہتی تھی بھائی کھول دو مغرب کے ٹائم نا لائٹ کھول دیا کرو کمروں کی نا، اسپیشلی میت کے قبرے کی۔ تو بہرحال جب نہیں پتا تو ظاہر ہے جہالت تھی تو کیا بھی۔ تو قاری صاحب ہمارے اتنا ہنسے اور کہتے ہیں کہ آپ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں، نیک روحیں مقام علیین پہ چلی جاتی ہیں۔ علیین کی مقام اتنا خوبصورت ہے کہ وہ کبھی بھی اس گندی سی دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے۔ علیین، کاش کہ میرے اور آپ کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی روحیں علیین کے اعلیٰ مقام میں ہو۔ مقام علیین کہاں ہے؟ 7 آسمان سے اوپر مقام علیین ہے جو میں نے پڑھا۔ اور مقام سجین کدھر ہے؟ جہاں پہ بدروحیں یعنی گندے لوگوں کی، ظالم لوگوں کی، شرپسند لوگوں کی، گناہگار لوگوں کی روحیں جاتی ہیں، وہ ہے مقام
سجین. سجین کہاں ہے؟ سجین کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثری. تحت الثری کا نام سنا ہوگا نا, ادھر ہے یہ اس کا دفتر. اب آپ سوچ لیں خود اللہ تبارک تعالیٰ. اور سجین کے فرشتے اس قدر اللہ اکبر کٹ لگانے والے فرشتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک جگہ ایک آسمان پہ ان کو ایک شخص نظر آیا. یعنی بہت سے نبی, یعنی پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام, پھر دوسرے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اس کی مختلف تفاسیر ہے. تو بہرحال تیسرے پہ یحییٰ علیہ السلام, اس طریقے سے. لیکن کیا کہہ رہی تھی میں, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت محمد سارے کے سارے نبی جو تھے نا, حضرت آدم, حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت ادریس, یہ دیکھ کر نا یہ دیکھ کر نا اتنے خوش ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کہتے ہیں نا بانچھیں کھل گئی. میں سمجھانے کو, لیکن ایک شخص کی طرف دیکھ کر نا, ایک ہستی کے, شخص نہیں کہوں گی, ایک ہستی کی طرف دیکھ کر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے مسکرائے نہیں, وہ ایسا چہرہ سپاٹ جیسے نہ کوئی خوشی نہ کوئی غم. اللہ کے نبی نے پوچھ لیا بھائی یہ کون ہے, بتائے نا. تو فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ مالک ہیں, جہنم کے دروغہ ہیں. اگر یہ آج آپ کو دیکھ کر مسکراتے تو مسکراتے, ورنہ انہوں نے زندگی میں مسکرانا سیکھا ہی نہیں ہے. یہ میں نے خود پڑھا ہے, خود اپنے مطلب آنکھوں سے پڑھا ہے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے, وہ سجین میں سے جو روح آ جائے, جو چلی گئی نا, اس کو کٹ لگا کے نا ادھر ہی رکھتے ہیں, آنے نہیں دیتے. اور علیین میں جو ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے والدین کی اور امید ہے کہ جو بھی آپ کے اپنے گئے ہیں وہ سب علیین کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے. ارے بھائی جب ڈیفینس میں ویل فرنشڈ گھر ملے گا تو لوگ جو ہے باگڑیاں میں, نواز موڑ میں, یا چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ کیوں آنے لگے, سوچے. یعنی میں تب سمجھا رہی ہوں, ورنہ اللہ کی جو جنت ہے وہ تو اس کو تو ناقابل بیان ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا جنت جیسا, وہ بھی غلط کہتے ہیں, اس سے بھی منع کیا. جنت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز. کوئی آنکھ, کوئی کان, کوئی دماغ اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا کہ جنت کیسی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہوگی میرے خیال میں. تو تھوڑا سا سمجھایا اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, کافی دنوں سے بتا رہی ہوں. اصل بات پتہ کیا, بات صرف یہی ہے کہ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے, جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے. سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے, جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے. ختم نبوت کی بستی میں, ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے, نگری والے ہوں ہوشیار ضروری ہے. آپ لوگوں کو میں بتا رہی تھی الحمدللہ رب العالمین کہ اس وقت جو پورے ورلڈ میں ایک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے آرٹیکل بنوایا. یعنی ہمارا قانون بن گیا کہ یہ قادیانی ہرگز مسلمان نہیں ہے. یہ صرف جو میری ایک علم کے مطابق میں پتہ کر لوں گی انشاءاللہ, صرف پاکستان میں ہی ایسا قانون پاس ہوا اور کہیں نہیں ہوا. تو پیاری بچیوں, پیاری بچیوں, بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ احسان جو ہم پر کیا وہ سب سے بڑا اس وقت نشتر میڈیکل کالج کے طلباء نے کیا. اور نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کے بعد جو بہت بڑا احسان انہوں نے آپ کو کیا بتاؤں کہ اپنی زبانیں کٹوا لی, ہاتھ پیر توڑوا لیے, اور بہت زیادہ ظلم کی انتہا ہوئی ان کے ساتھ. لیکن پھر الحمدللہ جب تحریک ختم نبوت کا جو ہے اجرا ہوا, وہ قائم کی گئی, اور الحمدللہ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان کی بنیاد رکھی گئی الحمدللہ رب العالمین. اور اس پہ پھر ایسا ماشاءاللہ جی توڑ کام ہوا, بہت زیادہ کام ہوا الحمدللہ. تو الحمدللہ رب العالمین. پھر اس میں کیا ہوا کہ اس میں اب آپ کو پتہ نا کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ہماری یہ بدبختی رہی ہے کہ ہماری یہ بدبختی رہی کہ قادیانی کسی نہ کسی اچھی پوسٹ پر, اسے کہتے ہیں نا کی پوسٹ پر رہے. ٹھیک ہے, جب سے پاکستان بنا قادیانیوں نے اپنا حصہ بہت ڈالا. قادیانی کسی صورت بھی ہم سے مخلص نہیں ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں دل سے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں شامل ہو جائے اور پاکستان بکھر جائے
انہوں نے اپنی ہر طرح سے جو ہیں وہ کوششیں کر لی، لیکن یہ تمام کی تمام کوششیں ایک جگہ. لیکن یاد رکھیں کہ نبی، یعنی ایک چھوٹی سی مثال دے کر نا پھر آگے چلتے ہیں. وہ زیادہ بہتر رہے گی آپ کے لیے. مجھے وہ پورا تو یاد نہیں ہے، لیکن میں یہ بتاتی ہوں کہ عیسائیوں کے غالباً ایک پادری کا ذکر ہے، اس کو میں تصدیق کر لوں گی. بہرحال آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اس نے نبی، اس کے سامنے 40,000 کا مجمع بیٹھا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی اس نے شروع کر دی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی، ہاتھ اٹھا کے، جیسے انسان نا جب کوئی اسپیچ کرتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے کرتا ہے، تو جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی ہاتھ اٹھا کے، تو اس کا جو کتا بندہ ہوا تھا نا، بہت اعلیٰ نسل کا کہہ سکتے ہیں. کتا تو خیر کتا ہی ہوتا، جتنی مرضی اعلیٰ نسل کا ہو تو کتا ہی نا. تو وہ اپنی رسی توڑا کے آ گیا اور اس کو کھانے کو پڑ گیا. تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں نا یہ کتے کو پسند نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہا نہیں، یہ نا میں ہاتھ اٹھا رہا تھا نا بار بار، تو یہ سمجھا میں اس کو مارنے کے لیے اٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس نے یہ بات کی تو انہوں نے دوبارہ اس کو باندھ دیا. اور پھر وہ بدبخت انسان جو تھا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ وہاں کا وہ تھا سردار وغیرہ، تو پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنے لگا، توہین کرنے لگا. جیسے ہی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شروع کی، اس کتے نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو جو ہے اس قلعے سے، اس جگہ جہاں بندہ تھا، چھڑوایا. اور اس کے بعد اس نے اتنی تیزی سے جمپ لگائی اور اس کا گردن پہ اپنے گردن میں اپنے دونوں جبڑے کو نہ رکھ لیا اور ایسی بری طریقے سے اس کے گلے میں کاٹا، اتنی بری طرح کہ جب تک اسے موت نہ آ گئی نہ چھوڑا. 40,000 کا مجمع لکھا ہے. ہمیں تو ظاہر تاریخ کو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں نا کہ لوگوں کے رائٹنگ سے، لوگوں کے جو بتانے سے، روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 40,000 کا مجمع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اس وقت مسلمان ہو گیا. تو بتانا کیا چاہ رہی ہوں، اللہ کی قسم، اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے رسالت کی، آپ جناب کی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت نہ کی، تو یاد رکھیں ہم اشرف المخلوقات ہیں. اگر ہم اپنے کام سے آگے، ہم اپنے کام سے پیچھے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کتوں سے، شیروں سے، سانپوں سے اپنے دین کی حفاظت کروانا مشکل نہیں ہے. ہمارے قاری صاحب نے، میرے حضرت جی نے، جن کو میں مطلب قاری امجد صاحب میں ولی کامل مانتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین. اللہ ان کی جان، مال، اولاد میں ان کی نیکیوں میں بہت برکت دے، کہ جب بھی وہ مجھے فون پہ میری گفتگو آتی ہے تو مجھے ایک نئی سوچ عطا فرماتے ہیں اور میرا قرب اللہ سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک بڑا زبردست واقعہ بیان کیا، اور واقعی وہ واقعہ سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور میں نے پہلے بھی بیان کیا، پھر بیان کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو کیسے کرتا ہے. ایک بزرگ تھے، ایک جزیرے میں رہتے تھے جہاں پر بالکل برف ہی برف تھی. برف کو توڑتے تھے، برف سے وضو کرتے تھے. اب سوچ لے ٹھنڈ میں برف سے وضو کرنا کیا ہوگا. تھوڑا سا سوچے، آپ کس سے وضو کرتی ہیں؟ گرم گیزر سے، پانی سے. اور وہ کیا کرتے تھے، وہ برف کو توڑ کے، برف کو ہاتھوں میں پکڑ کے پگھلا کے اس پانی سے اپنے وضو سے اپنے جسم کو تر کرنا ہوتا ہے. وضو میں حقیقتاً آپ کو شاید پتہ نہیں ہو، وضو میں پانی بہانا نہیں ہوتا. پانی اتنا ہوتا ہے کہ وضو میں کہ آپ کا پانی جو ہے نا قطرے قطرے بن کے ٹپک جائے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ بیمار کے لیے، عذر والے کے لیے بتائیں گے وضو کرنے کا طریقہ، انشاءاللہ اگر یاد رہا تو. بہرحال وہ اس سے وضو کرتے تھے. ایک دن وضو کیا، بڑی ٹھنڈ پڑی، رات عشاء کی نماز تھی، ایک دیے کی روشنی ہوگی، وہاں کوئی ایسا لائٹنگ سسٹم نہیں تھا، پرانا واقعہ ہے. تو کہا اللہ پاک ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے، اللہ پاک بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو جب یہ ایسی باتیں کی نا کہ اللہ پاک بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ میرا بندوبست کر دے. تو اللہ کی مدد کیسے آئی؟ اللہ کی مدد یوں آئی کہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی پوستین بھیج دی. پوستین کہتے ہیں جیسے شیر کی کھال، چیتے کی کھال، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے جانوروں کی کھالیں تو جو گرم ہوتی ہیں. اب وہ بڑے آرام سے لپٹ گئی آ کر ایسے، یعنی ہوئی وہ سمجھے کہ پوری رات عبادت کرتے رہے. صبح فجر کی نماز پڑھ لی انہوں نے اسی وضو سے. جب نماز پڑھ لی اور سلام پھیرا انہوں نے صبح فجر کا، روشنی بھی ہوئی نا تھوڑی سی،
تو ان کو نظر آیا کہ میرے تو ان کو اژدہا نظر آیا دائیں بائیں ایسی سلام پھرتے ہوئے، اللہ اکبر، کسی اژدہے نے آ کر نا اللہ کے حکم سے ان کو چمٹا لیا تھا زور سے نا اپنے ساتھ، یعنی دونوں طرف سے دائیں اور بائیں طرف سے، اللہ اکبر۔ یقین تو نہیں نا آتا، لیکن اللہ تعالیٰ، میں نے کہا نا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے یقین کرنا ہے تو اٹھا کے پڑھ لو، نہیں یقین کرنا واپس رکھ دو کیبنٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہاں سے نازل کیا تھا؟ اقرار سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتوں سے، لیکن آپ کے پاس جو قرآن ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب۔ اب آپ کہیں گے الحمدللہ سورہ فاتحہ سے، ارے بھائی سورہ فاتحہ تو یہ ابتدائی کلمات ہیں، کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب سے، دیکھ لے، اس پر تصدیق کر لے میں اس بات کو۔ اچھا جی، اب کیا سورہ فاتحہ دعائیہ کلمات ہیں میری پیاری بہنوں۔ سورہ فاتحہ کی جو پہلی 3 آیتیں نا وہ اللہ سے بندوں کا خطاب ہے، اور جو ہے نا دوسری 3 آیتیں وہ وہ بندوں کا اللہ سے خطاب ہے۔ چلو اس کو بھی دیکھ لیجیے گا کسی دن پڑھ کر اس کے ترجمے کے ساتھ۔ تو میری بیٹی، میری بہن، میری جان، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہوا کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ بزرگ بیچارے نہ لرزنا شروع ہو گئے، اب کانپنا شروع کر گئے، پہلے سردی سے کانپ رہے تھے، اب خوف سے کانپ رہے۔ بھیا آپ کو پتا طبعی خوف سب میں ہی ہوتا ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا غار ثور میں کہ دشمن آ گیا، اور اگر دشمن پیروں کی طرف دیکھ لے گا تو ہم نظر آ جائیں گے ان کو، تو آپ کو طبعی خوف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، ہم یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ لیکن ایک طبعی خوف تو تھا نا حضرت ابو بکر صدیق کو، وہ خوف یہ تھا کہ اگر دشمن دیکھ لیں گے تو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے، اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا۔ 70 دفعہ بھی مارے جاتے ہیں نا، وہ 70 دفعہ زندہ ہو کے کہتے ہیں مجھے مار دو، اللہ کے نبی پر ذبح کر دو مجھے۔ تو صرف بتانا یہ تھا کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کے لیے کیا بھیجا، جا کہا کسی اژدہا سے کہا بھائی جاؤ اس کو چمٹ جاؤ، جا کے گرم کر دو۔ اب وہ آپ کو پتا ہے نا بلی وغیرہ بھی یہ سب کتنے گرم گرم ہوتے ہیں، بھائی ہو گیا گزارا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پوری رات یہی چمٹا رہا، کہا اللہ تعالیٰ اب تک تو عبادت ہو گئی، اب مجھ سے عبادت ہونی نہیں ہے، میرا دھیان ادھر ادھر رکھنا ہے، تو اللہ پاک اس کو چلا جائے۔ اب اس نے بھی کیا کیا، اس نے فوراً نیچے اترا، اور اس کے بعد بالکل سامنے آ کر اس نے سر کو جھکا لیا، دور ہو کے نا اپنے سر کو جھکا لیا، یعنی جیسے کوئی سلام کرتا نا، اور سلام کرنے کے بعد وہ چلا گیا وہاں سے اپنے منہ۔ ارے یار بتانا یہ چاہ رہی ہوں دوستوں بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ سارے قادیانیوں کی گردنوں کو مڑوڑ دیں خود ہی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ فرانس کے میکرون کی گردن کو اٹھا کر پٹک کے پٹھا مارے۔ اگر اللہ ہی سارا کام کر دیں تو میری اور آپ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اگر اللہ ہی سارا کام کر دیں تو غازی علم الدین شہید رحم اللہ کو کون یاد کرے گا؟ اگر اللہ ہی سارے کام کر دیں تو عامر چیمہ کو کیسے یاد کرو گے؟ اگر اللہ ہی سارے کام کر دیں تو آپ مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یاد کسے آئے گی؟ اگر اللہ ہی سارے کام کر دیں تو حضرت حبیب بن زید کو کون یاد کرے گا؟ بولے نا۔ اللہ نے آپ لوگوں کی جنت کا سامان ان اعمال سے کیا ہوا ہے، خدا کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یہ تمام چرند پرند عبادت کے لیے ملائکہ کافی ہیں۔ اللہ کو ہمارے یہ میرے گئے گزری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، میرے قرآن پڑھنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ ان چیزوں کا خواستگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کے بغیر اللہ تعالیٰ مکمل ہیں، سمد ہیں سمد ہیں سمد ہیں۔ ساری دنیا مل کر اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی قسم اللہ کو ایک سوئی چبونے کی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جس کو نقصان پہنچانا چاہے تو نمرود اعلیٰ بادشاہ، اپنے زمانے کا اعلیٰ بادشاہ، لنگڑے مچھر کو اللہ نے دماغ میں داخل کرا ناک کے ذریعے غالباً،
اور اس نے جا کے طوفان بدتمیزی مچا دیا اس لنگڑے مچھر نے. تو کیا کیا؟ وہ کہتا تھا مجھے جوتے مارو. زور سے جب کوئی جوتا مارتا تھا نا تو تھوڑی دیر کے لیے مچھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتا تھا. کاٹ نہیں سکتا تھا, لنگڑا مچھر تھا, کاٹ نہیں سکتا تھا. اور پھر جب یعنی وہ بیٹھ کے کاٹتا تھا, اڑتے اڑتے نہیں کاٹ سکتا تھا, لنگڑا تھا. اور یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ دیکھ تیرے لیے تو لنگڑا مچھر ہی کافی ہے. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرعون کو ڈبونا تھا تو موسیٰ علیہ السلام 6,70,000 کے لشکر کو لے کے باخیریت عافیت پہنچ گئے. ایک بندے کی بھی ڈوب کے مرنے کی خبر نہیں آ رہی. اور جب فرعون کا لشکر آیا تو 12 لاکھ کا لشکر فرعون سمیت تباہ اور برباد ہو گیا. پیاری بہنوں, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ پاک, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اللہ پاک, اے اللہ پاک, آپ وفا کرتے رہے, ہم جفا کرتے رہے. آپ ہمیں بلاتے رہے, ہم انکار کرتے رہے. آپ ہمیں کہتے رہے سمینا, ہم کہتے رہے اسائنا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ ہمیں کہتے رہے آپ ہمیں کہتے رہے آ جاؤ, ہم کہتے رہے وقت نہیں ہے. اے اللہ, اے اللہ, ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے. جن دروازوں سے آسمان کے گناہوں کا پرندہ جاتا رہا, ہمارے گناہوں والے اعمال جاتے رہے, انہی دروازوں سے آپ ہمارے لیے رزق بھیجتے رہے, صحت بھیجتے رہے, شفا بھیجتے رہے, آپ ہمارے لیے کامیابیاں بھیجتے رہے. میرے اللہ, انہی رستوں سے آپ ہماری خوشیاں بھیجتے رہے. اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اللہ ہم نے آپ کی اللہ ہم نے آپ کی قدردانی نہیں کی, ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ وما قدر اللہ حق قدر ہی, جو قدر کرنے کا حق تھا میرے اللہ میرے مولا وہ ہم نہیں کر سکے. اے اللہ ہمیں ادب کرنے کا طریقہ بتا دیجئے, ہمیں آپ اپنی قدر کرنے کا طریقہ بتا دیجئے. اللہ جاہل ہیں, اللہ غافل ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں اللہ, لیکن آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. کیا ہے؟ آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں. آگے بڑھ کر ہمیں اپنی رحمت میں اپنے جلو میں لے لیجئے, ہمیں اپنی آغوش میں لے لیجئے. ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمائیے, ہماری قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری اولاد کو, اللہ ہماری اولادوں کی اولادوں کو, اللہ ہمارے بچوں کو, اللہ ہمارے بچوں کی ایسی تربیت فرمائیے جیسے آپ نے اللہ ہمارے بچوں کی ایسی تربیت فرمائیے جیسے آپ نے اپنے ننھے یوسف علیہ السلام کی, اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, اور پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی تھی. اللہ اے اللہ نہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تھے تربیت کے وقت میں, اور نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ماں باپ نصیب ہوئے تربیت کے وقت میں. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں, والد نہیں تھے, اور والد کے بغیر بچے کا اچھا پل جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. میرے اللہ جیسے ان کی تربیت کی اور ان کو مقام عطا فرمایا, اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ایسی تربیت بھی ہمارے اولادوں کی, ہماری نسلوں کی ایسی تربیت عطا فرما, اور ہمیں ان کی غلامی میں ہمارے بچوں کو وہ مقام عطا فرما جو ان کے غلاموں کا مقام ہے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرمائیے. ہمارے بچوں کو اللہ راکعین اور ساجدین اور پکا نمازی بنا دے. ہمارے بچوں کو محافظ ناموس رسالت بنا دیجئے. ہمارے بچوں کو اللہ صادق اور امین بنا دیجئے. اللہ ہمارے بچوں کو حضرت محمد ہمارے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والا ایمان اور عمل عطا فرما دیجئے. ہماری نسلوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والا ایمان اور عمل عطا فرما دیجئے. ہمیں ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں حضرت اویس کرنی رحیم اللہ والا جیسا بنا دیجئے. ہمیں
ہمارے بچوں کو ہمارے لیے حضرت اویس کرنی رحیم اللہ جیسا بنا دیجئے اللہ، وہی افعال عطا فرما دیجئے، وہی اعمال عطا فرما دیجئے جو حضرت اویس کرنی رحیم اللہ نے اپنے والدہ کے لیے جو کام کیا وہ ہمارے بچوں کو بھی سکھا دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارے بچوں کو کبھی ہمارے بچوں کو مومن بنانا، کبھی ملحد، مرتد، کافر، زندیق اور اللہ قادیانی نہ بنانا، نہ بہائی گروپ میں سے بنانا، نہ قادیانیوں کے لاہوری گروپ میں سے بنانا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو سچا پکا مومن بنانا، کبھی شرابی زانی نہ بنانا، کبھی راشی مرتشی نہ بنانا، کبھی خائن نہ بنانا، کبھی کاذب نہ بنانا، کبھی حاسد نہ بنانا۔ ہمارے بچوں کی نوک پلک کے ساتھ ہمارے بچوں کی تربیت کرنا کیجیے گا۔ اے اللہ ننھے ننھے یوسف علیہ السلام جیسی تربیت فرمائیے گا۔ اللہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واسطہ، آپ ہمارے بچوں کی ایسی ہی تربیت کیجیے گا، بڑی فکر کے ساتھ، بڑی 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 فکر کے ساتھ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے پاکستان کو سنبھال لیجئے، پاکستان کو کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے، ان کٹل پتلی حکمرانوں سے جان چھڑائیے۔ یا اللہ پاکستان کو کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی ترقی عطا فرمائیے، سماجی ترقی عطا فرمائیے۔ اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے، پاکستان کے اندر ایمان کی ہدایت کی نعمت کے ساتھ ساری نعمتوں کی برسات فرمائیے۔ یا اللہ تمام اسلامی ممالک کو غلبہ عطا فرمائیے، حیا شرم دیجئے ان کے تمام حکمرانوں کو، اسلامی ممالک کے عوام کو اور ان کے حکمران کو حیا اور شرم والا بنائیے، حیا اور شرم والا بنائیے۔ ان کے اندر سے زنا کو، شراب کو غارت کیجئے، اللہ عیاشی کی زندگی کو غارت کیجئے، پکا سچا مومن بنائیے۔ اللہ اپنا، یا اللہ ایسے، یا اللہ جیسے مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تھی نا، اللہ اپنے حبیب کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ایسی تمام مسلمان ریاستیں، ایسی تمام مسلمان ریاستیں قائم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جز اللہ تعالی عنا محمد ما هو آلہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، میرے بھائی ندیم صدیقی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ان کو ہر قسم کی نظر بد سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے، ہر قسم کی بیماری سے ان کو بچا لیجئے، ان کو عافیت میں رکھیے، ان کو بھی بچا لیجئے، زبیر کو بھی بچا لیجئے، عافیت میں رکھیے، نظر بد سے بھی بچا لیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں چھوٹی بچی ام ایمن ہے، اور اللہ پاک جو ہے ہمارا عبداللہ چھوٹا بچہ، اور جریر، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری عیشا کو ایسے اللہ ہماری عیشا کو اور فاطمہ کو ایسی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے جو ایمان سے لبریز ہو، اور ان کو دونوں کو اللہ اور معاہد کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیا ہوا ہے، دینے والے ہیں یا دینے ہیں، یا اللہ ڈاکٹر ہمنا اور ڈاکٹر عمیر سمیت، فاطمہ سمیت، عیشا اور معاہد سمیت، یا اللہ ان کو بہترین کامیابی عطا فرما۔ جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان کے سارے بچوں کو اور ان کو اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے زوج کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرما دیجئے، تمام خیریں اور برکتیں عطا فرما دیجئے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری رقیہ باجی جان کو، عائشہ کو، سونیا کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یا اللہ تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ جو بے گھر ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے، جو بے در ہیں ان کو اپنا در عطا فرما دیجئے، جو بے ایمان ہیں ان کو ایمان کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والا ایمان عطا فرما دیجئے۔ اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والی زندگی عطا فرما دیجئے، اور وہی عمل عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، مشرقی ترکستان، انڈیا، چائنا میں، سارے مسلمانوں کو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ ان کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرمائیے، چار چپیرے اپنی پناہ خاص میں رکھیے۔
طیب اردگان صاحب کو بھی اور قطر کے حکمران کو بھی اپنی پناہ خاص میں رکھیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے، ایمان کے نور سے پر نور رکھیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ اس میٹنگ میں بہت برکت دے دیجئے، اس میٹنگ کو تمام قریہ بستی بستی نگر نگر میں پہنچا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔